تصور کریں یہ 12ویں صدی ہے، آپ پر قتل کا الزام ہے، کوئی گواہ نہیں، کوئی شواہد نہیں، قاضی آپ کی طرف دیکھتا ہے اور صرف ایک ہی حل پیش کرتا ہے، آگ۔ Guilty! Let the flames consume your soul. آپ کو کھولتے پانی میں اپنا ہاتھ ڈبونا ہوگا یا ایک سرخ دہکتے لوہے کو صرف چند قدموں تک اٹھا کر چلنا ہوگا۔ لوگ خاموش ہیں، ہر کوئی آپ کی چیخ کا انتظار کر رہا ہے، کیونکہ یہاں انصاف کا فیصلہ عدالت نہیں کرتی بلکہ آپ کے جسم کی تکلیف کرتی ہے۔ یہ کوئی فرضی کہانی نہیں، یہ ہے ٹرائل بائی آرڈر، یعنی آگ سے آزمائش، ایک ایسا وحشیانہ عمل جسے قرون وسطیٰ کے لاکھوں لوگ ہزاروں سالوں تک خدا کا منصفانہ فیصلہ سمجھتے رہے۔ سوال یہ نہیں کہ یہ کتنا ظالمانہ تھا، سوال یہ ہے کہ کیا وہ احمق تھے؟ آج دی تھرڈ ٹیل پر ہم تاریخ کے اس تاریک ترین عدالتی نظام کے پیچھے چھپی معقول، حیران کن اور تقریباً درست 3 اہم وجوہات کا پردہ فاش کریں گے، وہ تیسری کہانی جو آپ کو کبھی نہیں سنائی گئی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ تھا کیا؟ آزمائش صرف آگ تک محدود نہیں تھی، اس میں ٹھنڈا پانی، زہریلا نوالا یا زخموں کی جانچ شامل تھی، لیکن مقصد ایک ہی تھا، انسان فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ہم جانتے ہیں کہ 2 مسئلے تھے، ایک پولیس نہیں تھی، شواہد جمع کرنے کا کوئی سائنسی طریقہ نہیں تھا، 2 گواہی پر اعتبار کرنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ انہیں ایک تیسری طاقت کی ضرورت تھی، ایک ایسی طاقت جو ناقابل تردید ہو، اور ان کے لیے یہ طاقت تھی خدا۔ پہلی وجہ تھی مذہبی دباؤ۔ لوگوں کا گہرا یقین تھا کہ اگر کوئی شخص بے قصور ہے تو خدا براہ راست مداخلت کرے گا اور اسے بچا لے گا، اگر وہ گنہگار ہے تو لوہا اسے جلا دے گا اور پانی اسے قبول نہیں کرے گا۔ یہ صرف عوامی عقیدہ نہیں تھا، یہ ججوں اور طاقتوروں کے لیے بھی فائدہ مند تھا۔ یہ فیصلہ براہ راست خدا پر ڈال دیتا تھا، اگر فیصلہ غلط نکلتا تو الزام انسان پر نہیں بلکہ خدا کی مرضی پر لگتا۔ طاقتوروں کے لیے یہ عوام میں خوف اور احترام پیدا کرنے کا سب سے آسان طریقہ تھا، ایک ایسا قانون جس پر دنیا کی سب سے بڑی طاقت یعنی خدا کی مہر ہو۔ دوسری وجہ تھی کمیونٹی کی نفسیات اور سماجی دباؤ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ زیادہ تر کیسز میں آزمائش ہوتی ہی نہیں تھی؟ مشتبہ شخص اکثر آزمائش سے پہلے ہی جرم کا اعتراف کر لیتا تھا۔ کیونکہ کمیونٹی کو علم ہوتا تھا کہ کون گنہگار ہے۔ خاندانوں، پڑوسیوں اور چرچ کے رہنماؤں کی آنکھوں میں ناکام ہونے کا خوف آگ کی تکلیف سے زیادہ بڑا تھا۔ یہ ایک قسم کا سماجی پریشر ٹیسٹ تھا۔ جس شخص کو پتا ہوتا تھا کہ پوری بستی اس کے جھوٹ کو جانتی ہے، وہ مذہبی آزمائش کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ اس طرح یہ نظام سستے اور تیز طریقے سے عدالت کا کام کر دیتا تھا۔ تیسری وجہ، اور یہ ہے دی تھرڈ ٹیل، وہ وجہ جو سب سے زیادہ حیران کن ہے، جسمانی شفا کے عمل کا غیر ارادی استعمال۔ آزمائش کے بعد زخم کو فوراً باندھ دیا جاتا تھا، 3 دن بعد اسے کھول کر دیکھا جاتا تھا۔ اگر زخم صاف ہو رہا ہے تو بری، اگر بگڑ گیا تو مجرم۔ یہ ایک نفسیاتی اور جسمانی تعلق تھا۔ جو شخص بے قصور ہوتا تھا اسے دلی اطمینان ہوتا تھا کہ خدا اس کے ساتھ ہے۔ یہ سکون اس کے جسم کو تناؤ یعنی سٹریس سے بچاتا تھا، جس سے اس کا دفاعی نظام بہتر کام کرتا تھا اور زخم تیزی سے بھرنے کا زیادہ امکان ہوتا تھا۔ اس کے برعکس مجرم کا خوف اور شدید تناؤ جسم کو خراب کر دیتا تھا، جس سے انفیکشن کا خطرہ بڑھ جاتا تھا۔ یہ مکمل سائنسی نہیں تھا، لیکن جسمانی رد عمل کو استعمال کرنے کی یہ ایک پرانی شکل تھی۔ تو ہم نے سیکھا کہ آگ سے آزمائش صرف ظلم نہیں تھی، یہ مذہبی طاقت، سماجی نفسیات اور انسانی جسم کے رد عمل پر مبنی ایک پیچیدہ نظام تھا۔ یہ قوانین ہمیں سکھاتے ہیں کہ انصاف ہمیشہ سائنسی حقائق پر نہیں بلکہ اس وقت کی ثقافت، عقائد اور سماجی مجبوریوں پر مبنی ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اس ویڈیو سے تاریخ کے ایک نئے پہلو کو سمجھا ہے تو لائک کریں اور تھرڈ ٹیل کے نئے راز جاننے کے لیے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔